کیا ہارپ ٹیکنالوجی سے مصنوعی بارش لائی جا سکتی ہے؟ ہارپ ٹیکنالوجی کے ذریعے ہوائی جہاز کیسے تباہ ہو سکتا ہے؟ کیا ترکی، شام اور سیریا میں زلزلے کی وجہ ہارپ ٹیکنالوجی ہے؟ اتنی خطرناک ٹیکنالوجی کس نے اور کیوں ایجاد کی؟ انہی سارے سوالوں کا جواب جانیں گے ہم آج کی اس ویڈیو میں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں۔ اگر آپ یہ ویڈیو ہمارے فیس بک پیج پر دیکھ رہے ہیں تو اس پیج کو فالو کر لیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں صاحب جی ٹی وی اور میرا نام ہے محمد عبداللہ۔ ناظرین، ہارپ ہائی فریکوینسی ارورل ریسرچ پروگرام کا مخفف ہے۔ یہ پروجیکٹ امریکی فضائیہ، امریکی نیوی، یونیورسٹی آف الاسکا ڈیفنس ایڈوانس ریسرچ پروگرام نامی امریکی اداروں نے امریکہ میں فنڈ کیا، جن کے پیچھے انہی خفیہ تنظیموں کا ہاتھ ہے جن کا ذکر ہم اکثر کرتے رہتے ہیں۔ یہ یہودی خفیہ تنظیمیں مزید بڑے بڑے ادارے اور خفیہ تنظیموں کو چلاتی ہیں تاکہ ان کے اصل مالکان اور ان کے خفیہ کاموں کو آسانی سے نہ جانچا جا سکے۔ ہارپ ٹیکنالوجی کا سب سے مشہور اسٹیشن گکھونا الاسکا میں واقع ہے۔ یہ جگہ امریکی فضائیہ کی تھی جسے ہارپ ٹیکنالوجی کے اینٹیناز لگانے کے لیے مختص کیا گیا۔ ہارپ دنیا کا سب سے بڑا ریڈیو براڈ کاسٹنگ اسٹیشن ہے جو عام ریڈیو سگنلز کی ترسیل کی طرح کام کرنے کے لیے نہیں بنایا گیا، بلکہ ان کا مقصد ان اینٹیناز سے نکلنے والی شعاؤں کو فضا میں مطلوبہ مقام پر بھیج کر اس انرجی کو مخصوص خفیہ مقاصد کے لیے استعمال کرنا ہے۔ ان شعاؤں کو آئنوسفیر نامی فضائی لیئر میں بھیج کر موسمی تبدیلیوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ آئنوسفیر فضا میں موجود ایک لیئر یعنی تہ کا نام ہے جس میں فری الیکٹرانز اور آئنز ہوتے ہیں جو ریڈیو شعاؤں کو ریفلیکٹ کرتے ہیں یا آسان الفاظ میں بتائیں تو موڑتے ہیں۔ یہ لیئر میسوسفیر کے اوپر ہوتی ہے جو زمین کی سطح سے 80 سے 1000 کلومیٹر اوپر ہوتی ہے۔ تحقیق سے اندازہ لگایا گیا ہے کہ اس ہارپ ریڈیو اسٹیشن الاسکا میں 180 اینٹیناز لگائے گئے ہیں جو تقریباً 72 فٹ اونچے ہیں۔ ان سب اینٹیناز کو اس ترتیب میں جوڑا گیا ہے کہ تمام اینٹیناز سے نکلنے والی شعاعیں الگ الگ شعاعوں کو بھیجنے کی بجائے ایک جیٹ طاقتور شعاعوں کو بھیجنے کا کام کرتے ہیں۔ اس طرح یہ سب اینٹیناز ایک بڑے اینٹینا کا کام سر انجام دیتے ہیں۔ یہ اینٹیناز فضا میں ٹنوں کے حساب سے انرجی بھیجنے کا کام کرتے ہیں جسے ELF ویوز کہتے ہیں۔ یہ فضا میں 3.6 ملین واٹس کی طاقت والی شعاعیں بھیجتے ہیں جو کسی بھی اڑتے ہوئے جہاز کے انجن کو بآسانی ایک ہی جھٹکے سے پگھلا سکتی ہے۔ ہارپ الاسکا کے اس اسٹیشن سے نکلنے والی شعاعوں کی مقدار عام ریڈیو اسٹیشن کے مقابلے میں 72,000 ریڈیو اسٹیشن جتنی طاقتور شعاعوں کو فضا میں بھیجنے کا کام کرتا ہے۔ یہ ہارپ کا صرف ایک اسٹیشن ہی اندازاً 36 لاکھ واٹ کی شعاعوں کو فضا میں بھیج رہا ہے، جبکہ عام ریڈیو اسٹیشن سے نکلنے والی شعاعیں ہی لوگوں کے دماغوں میں تھکاوٹ اور درد کا سبب بن رہی ہیں اور جہازوں کے ایوییشن سسٹم کو اچھا خاصا ڈسٹرب کرتی ہیں۔ امریکی ملٹری کا کہنا تھا کہ ہارپ ٹیکنالوجی کا یہ اسٹیشن آئنوسفیر کے رویہ میں اور اس سے کیا کیا ہو سکتا ہے کو جانچنے کے لیے بنایا گیا ہے اور اس سے سویلین اور ملٹری دونوں فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اب آپ خود سوچیں کہ ملٹری اس سے کیا فائدہ اٹھا سکتی ہے۔ ظاہر ہے مطلوبہ مقام پر تباہی مچانے کا کام لے سکتی ہے۔ سائنسدانوں کی ایک رپورٹ کے مطابق ہارپ فضا میں اتنی زیادہ مقدار میں انرجی بھیج کر فضا کو گرم کرتا جا رہا ہے جو موسم میں تبدیلی کا باعث بنتا جا رہا ہے۔ یہ تو ہیں وہ باتیں جو عوام کے سامنے کسی نہ کسی طریقے سے پہنچ گئی ہیں، لیکن اصل میں عوام کو دھوکے میں رکھا جا رہا ہے اور اصل باتوں کی طرف سے توجہ ہٹائی جا رہی ہے۔ یہ ELF ویوز کو بھیجنے اور اس سے صرف موسمی تبدیلی کا جو ڈرامہ عوام کے سامنے لایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ شعاعیں فضا میں موجود آئنوسفیر کے لیئر کو اوپر اٹھانے کا کام کرتی ہیں، جس کی وجہ سے باقی لیئرز بھی اپنی جگہ سے ہٹتی ہیں اور موسمی تبدیلی کا باعث بنتی ہے، جبکہ یہ دراصل موسمی تباہی لانے کا باعث بنتی ہیں۔ پاکستان میں آنے والی تباہ کن بارشوں کے سیلاب ہوں، سمندر میں آنے والے جاپان کے سونامی ہو، واب گولا کے ذریعے آنے والی آندھی ہو، یا زمین کی تہہ میں موجود پلیٹس کے سرکنے سے آنے والے زلزلے ہوں، یا مختلف ممالک کے اڑتے ہوئے جہازوں کی تباہی ہو، ان سب کے پیچھے ہارپ ٹیکنالوجی کے ہی خفیہ منصوبوں کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ مگر امریکی ادارے دنیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم ابھی تک اس ٹیکنالوجی میں کامیاب نہیں ہو سکے اور ہم اس پروگرام کو بند کر رہے ہیں، جبکہ ہارپ الاسکا کے علاوہ اس جیسے تیار کردہ بہت سے ٹرانسمیٹرز دنیا میں تیار کیے جا رہے ہیں۔ اگر اس سے فائدہ نہیں ہوا تو دنیا میں جگہ جگہ ایسے ہارپ ٹیکنالوجی پر مشتمل ELF اسٹیشنز کیوں بنائے جا رہے ہیں؟ تحقیق کے مطابق امریکہ میں شاید 3 ہیں جن کا پتہ لگایا جا سکا ہے۔ ایک گکھونا الاسکا میں، ایک فیئربنکس الاسکا میں اور ایک اریسیبو پورٹو ریکو میں موجود ہے جو بھرپور طریقے سے کام کر رہے ہیں، لیکن دنیا کو بتایا جا رہا ہے کہ ہمیں تو اس سے کچھ فائدہ ہی نہیں ہوا، اس لیے انہیں بند کیا جا رہا ہے تاکہ ان کی خفیہ تباہی کے مچانے کی سازشوں کا شک ان پر نہ کیا جا سکے۔ پوری دنیا میں چھوٹے بڑے 20 کے قریب مختلف مقامات پر مطلوبہ ضرورت کی خاطر یہ اسٹیشن بنائے گئے ہیں۔
اسی طرح روس میں واسل روسکی میں ہے اور UN کے پاس ٹرومسو ناروے میں ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس طرح کے کئی ٹرانسمیٹرز پوری دنیا میں مختلف مقامات پر لگائے گئے ہیں۔ تو سوچیں کسی بھی جگہ کے موسمی تغیرات میں تبدیلی لا کر کیسے تباہی مچائی جا سکتی ہے۔ واضح رہے کہ دجال کا خوراک، موسم وغیرہ پر بھی کنٹرول ہوگا اور اسی کے لیے اس کے پیروکار ان خفیہ پروجیکٹس پر کام کر رہے ہیں۔ اللہ بہتر جانتا ہے اس کا کنٹرول کس حد تک اور کس انداز سے ہوگا۔ 1994 سے 2007 تک اتنا پیسہ خرچ کر کے اس کی تعمیر کرنے والے یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کا کام صرف ملٹری اور سویلین کے لیے ریسرچ کرنا ہے بس۔ میڈیا کی ہر بات پر بھروسہ کرنے والے لوگوں کی ابھی بھی آنکھیں نہیں کھلی تو بے شک اللہ ہی ہے جو انہیں عقل و سمجھ دے تاکہ انہیں پتہ چل سکے کہ جو دکھایا جاتا ہے وہ ہوتا نہیں۔ اتنا اندھا اعتماد اس میڈیا پر ہماری عقلوں پر پردہ ڈالے رکھتا ہے۔ 2008 میں ہارپ کی کنسٹرکشن اور اس کو چلانے کے خرچے کے لیے $250 ملین کا ٹیکس فنڈ کیا گیا اور 2013 میں خبروں میں یہ پھیلا دیا گیا کہ اس پروگرام کو عارضی طور پر بند کیا جا رہا ہے۔ پھر 2014 میں خبر پھیلائی گئی کہ ہارپ کو مکمل طور پر بند کر دیا جائے گا تاکہ دنیا کی توجہ اس سے ہٹائی جا سکے۔ ایک رپورٹ کے مطابق امریکی ملٹری کا اس پروجیکٹ کو فنڈ کرنے کا ایک اور بھی بڑا مقصد تھا کہ فضا میں امریکی حدود پر ہارپ ٹیکنالوجی کی مدد سے فضا میں طاقتور ریڈیو شعاعوں کی مدد سے ایک ایسی لیئر بنائی جائے جو امریکہ کی طرف داغے گئے کسی بھی میزائل یا ایٹم بم وغیرہ کو فضا میں ہی تباہ کر دے۔ لیکن شاید ابھی تک یہ لوگ اس لیئر کو بنانے میں کامیاب نہیں ہو سکے یا پھر اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس قدر کامیاب ہو پائے ہیں۔ اللہ پاک دشمنان اسلام کو نیست و نابود کرے اور انہی کے تیار کردے منصوبوں سے تباہ و برباد کرے اور ہمیں ان کے فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ آمین۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔